وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ صدق اللہ العظیم۔ 20ویں پارے کی ابتدا ذرا تقریری انداز میں ہو رہی ہے اور اس کا جو اسلوب ہے اس میں خطابت کا پہلو نمایاں ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں کفار پر سوالات وارد کیے گئے ہیں اور ہر سوال کا یعنی جو جواب ہو سکتا ہے وہ تو انہیں دینا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور صفت بیان فرمائی اور لوگوں کی بھی صفت بیان فرمائی۔ مثلا پہلی جو آیت ہے اس میں ایک سوال وارد فرمایا، پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ زمین و آسمان کی پیدائش کس نے کی، آسمان سے بارش کس نے برسائی، اور پھر یہ خوبصورت باغات ہیں جن سے تم پھل کھاتے ہو، جن سے تم فائدے اٹھاتے ہو، یہ ہم ہی نے تو اگائے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو درخت ہیں یہ تم نہیں لگا سکتے تھے اور نہ ہی کوئی اور یہ کر سکتا تھا۔ تو اب ہم نے جس قدرت کا اس میں مظاہرہ کیا تو الہ مع اللہ، کیا اللہ کے مقابلے پر ایسا کوئی خدا آ سکتا ہے، یعنی کوئی اور خدا ہے اس کے مقابل کا؟ تو یقیناً فرمایا کہ نہیں، لیکن یہ قوم منصف مزاج نہیں ہے، اسی لیے توحید پر قائل نہیں ہو رہے نا۔ پھر فرمایا کہ اچھا بتاؤ کہ زمین تمہارے لیے یہ جو جائے قرار بنی ہوئی ہے یہ کیسے بنی ہوئی ہے، اس میں جو نہریں بہ رہی ہیں یہ کیسے ہیں، پھر میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان جو فاصلہ قائم ہے، جو آڑ بنائی ہوئی ہے، یہ کیسے بنی ہوئی ہے، اور زمین میں زمین کو روکنے کے لیے کہ زمین جو ہے وہ ڈاماڈول نہ ہو، اسے روکنے کے لیے پہاڑ کس نے بنائے؟ فرمایا کوئی اور ہے، الہ مع اللہ، کوئی اور ہے جو ایسا کر سکے؟ تو فرمایا کہ اکثریت جو ہے وہ اس کو اس کا علم بھی نہیں ہے اور اکثریت اس پہ غور بھی نہیں کرتی۔ پھر فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی پریشان حال پکارے تو کوئی ہے جو اس کا جواب دے سکے، اور کون ہے جو اس کی تکلیف دور کر سکے؟ زمین میں تمہیں یہ حکومت اور یہ جانشینی کس نے دی؟ تو کوئی ہے ایسا خدا جو یہ کر سکے؟ تو کہیں فرمایا تعالی اللہ عما یشرکون، اور پھر ایک مقام پہ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اندھیرے میں راہیں کون دکھاتا ہے، یعنی خشکی و تری میں تم اندھیرے میں کیسے چل لیتے ہو؟ کوئی ہے جو تمہیں راہ دکھا سکے؟ اور کون ہے جو بارش سے پہلے خوبصورت اچھی اچھی ہوائیں چلاتا ہے؟ فرمایا کوئی ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو کر سکے یہ؟ تو فرمایا کہ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند ہے، وہ شرک سے پاک ہے، وہ بہت اعلیٰ ہے۔ پھر فرمایا کہ اور کون ہے جو مخلوق کو پیدا کرے، مخلوق کو رزق عطا فرمائے؟ کوئی ہے تو بتاؤ۔ فرمایا کہ الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ اگر ہے تو دلیل لاؤ۔ اب مطلب یہ ہے کہ اتنی ساری صفات ہم نے گنوائی، اپنی قدرت کے اتنے کرشمے تمہیں گنوا دیے، اور اپنے تمہارے سامنے کی نعمتیں جن سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو یہ سب کے سب تمہیں گنوا دی ہم نے۔ تو اب تم بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے اب کہ تم یعنی توحید کی نفی کر سکو؟ تو معلوم یہ دلیل تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ زمین و آسمان کا جو غیب ہے یہ اللہ کے علاوہ کون جانتا ہے؟ اور ان کافروں کو تو یہ شعور بھی نہیں ہے کہ یہ کب اٹھیں گے، مطلب ہے کہ دعوے تو بہت بڑے بڑے ہیں لیکن ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ کب اٹھیں گے۔ فرمایا کہ یہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ شک میں اندھے ہو رہے ہیں، انہیں معلوم کچھ نہیں ہے، صرف شکوک کی بنیاد پر سارے معاملات ہیں۔ پھر کفار کا ایک قول نقل کیا دوسرے رکوع میں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ
ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ بھی مٹی ہو گئے تو کیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ ایسے کیسے ہوگا؟ ہم سے پہلوں سے بھی ایسے وعدے کیے گئے، ہم سے بھی کیے جا رہے ہیں، تو یہ تو من گھڑت واقعات ہیں۔ فرمایا زمین میں ذرا سیر کر کے دیکھو اور یہ دیکھو کہ مجرمین کا انجام کیا ہے۔ تمہیں عذاب کی بہت جلدی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، عذاب کی جلدی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب تمہارے پیچھے ویسے ہی لگا ہوا ہو۔ پھر فرمایا کہ کوئی چیز زمین و آسمان میں ایسی نہیں ہے جسے رب نہ جانتا ہو۔ آپ کا رب انتہائی فضل والا ہے، وہ لوگوں پر فضل فرماتا ہے، لیکن اکثریت ناشکری ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے اس میں یعنی ایسے واقعات ہیں جن سے بنی اسرائیل واقف ہے، اور یہ قصے بنی اسرائیل کے سامنے اگر آپ پڑھیں تو وہ تصدیق کرے گی، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اکثریت یعنی اختلاف رکھتی ہے، اکثر الذی ہم فیہ مختلفون، اکثریت جو ہے وہ اس میں اختلاف رکھتی ہے۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ بس آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، آپ یعنی روشن حق پر ہیں۔ اب اگر مردوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ مردوں کو سنائیں تو مردے اور بہرے سنتے نہیں ہیں، مطلب ان کے جو یہ لوگ جو ہیں یہ مردوں اور بہروں کی مانند ہیں، تو یہ سنتے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو پیٹ پھیر کے اور فرار ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ دل کے اندھوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، دل کے اندھے ہیں نا۔ اصل میں قبولیت کی صلاحیت میں جو ایک چیز ہوتی ہے نا، کوشش تو بہت کی جائے لیکن ہر زمین میں پھل بھی تو نہیں آتا۔ پھر فرمایا کہ یہ تو جو ہیں ان تسمعوا الا من یؤمن، اگر یہ سن لیتے تو باتیں کیا تھی؟ ایمان نہ لے آتے۔ پھر فرمایا کہ ہمارا قول جو ہے وہ واقع ہو گیا، اب جب وہ قول واقع ہوگا تو قیامت سے پہلے علامت کے طور پر دابۃ الارض ظاہر ہوگا اور وہ ان سے کلام کرے گا، کیونکہ یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو منکر ہیں، جو ہمارے نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، یہ فوج کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، ان کا حشر فوج کی صورت میں ہوگا۔ اور پھر یہ ہوگا کہ جب یہ آ جائیں گے، یہاں تک کہ جب یہ ظاہر ہو جائیں گے، آ جائیں گے، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کو تو پتہ ہی نہیں تم کرتے کیا تھے، اور ان کے ظلم کے سبب ان پر جب ہمارا فیصلہ نافذ ہوگا تو یہ بولیں گے بھی نہیں، چپ رہیں گے۔ فرمایا کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ رات کو ان کے لیے سکون کا باعث بنایا اور دن ان کے لیے روشن بنایا تاکہ یہ اپنے کام کاج کر سکیں، معیشت تلاش کر سکیں، اور جو کرنا ہے وہ کر لیں۔ لیکن ان ساری باتوں میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ گھبراہٹ کا شکار ہوگا، اور جس کو اللہ چاہے وہ مطمئن ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اطمینان والے لوگ بھی وہاں پہ ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ جو دیکھنے والا ہے وہ پہاڑوں کو گمان کرے گا کہ یہ جامد ہیں، وہ جامد نہیں ہوں گے، ان کو ہم چلا رہے ہوں گے، اور یہ اللہ کی صنعت ہے، اللہ کی کاریگری ہے، اور ہر چیز بولے گی اس دن، اور اللہ کو اس کی سب خبر ہے جو تم بولتے ہو اور جو تم کرتے ہو، اس کی اسے سب خبر ہے۔ فرمایا کہ جو نیکی لے کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہوگا، اور جو یعنی اس کو اجر کی بشارت دی جائے گی، اور جو برائیوں کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آئے گا وہ اس دن رسوا ہوگا۔ نیک لوگ اس دن امن میں ہوں گے، برے لوگ الٹے منہ جو ہیں وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور فرمایا جائے گا کہ یہ جزا ہے اس کی جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ پھر حضور کو یہ حکم ہے کہ حضور یہ فرما دیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس گھر کے یعنی حرم محترم کے پروردگار کی عبادت کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں، اور یہ کہ قرآن پڑھوں، تو جو ہدایت قبول کرے وہ اس کے لیے ہے، اور جو ہدایت قبول نہ کرے تو میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔